کہ آپ نے بطور ڈیفنس لائر اپنے دماغ میں ایک بات رکھنی ہے کہ آپ نے 342 کے بیان جو ہیں وہ لاسٹ پہ آپ نے وہ جو کورٹ کوسچن ہوں گے اس کا جواب دینا ہے. آپ نے ساری جرا جو کرنی ہے وہ اس سوالوں کو دماغ میں رکھ کے کرنی ہے. وہ جو آپ کراس ایگزامن کرتے ہوئے ڈیفنس لیں گے وہی ڈیفنس آپ نے 342 میں بھی لینا ہے. مطلب یہ فار ایگزامپل کہ جو گواہ ہے اس کی میرے ساتھ یہ بدنیتی ہے, یہ اس کا میرا مقدمہ چل رہا ہے, یا اس نے کوئی ایف آئی آر کروائی تھی میرے خلاف, یا کوئی فیملی ڈسپیوٹ ہے, اس وجہ سے تم میرے خلاف یہ گواہی دے رہے ہو, مستغیث کی یہ بدنیتی ہے. اس پہ آنریبل سپیریئر کورٹس کا یہ ویو ہے, ملٹیپل آپ ڈیفنس لے سکتے ہیں, ضروری نہیں کہ آپ نے ایک ہی ڈیفنس لینا, ملٹیپل لے سکتے ہیں. اب جب کنکلوڈ ہوگا تو عدالت اس میں جو 365F ہے اس میں یہ ایکسپلین کیا گیا ہے, سیشن جو ٹرائل ہے اس میں یہ کیا گیا ہے کہ لکھا ہوا ہے کہ ملزم سے پوچھا جائے گا کہ کیا آپ کوئی شہادت دینا چاہتے ہیں, کوئی ڈاکومنٹ پہ ریلائی کرنا چاہتے ہیں. تو اس میں پھر اگر وہ شہادت دینا چاہتا ہے تو میں نے جیسے بتایا کہ 340 سب سیکشن 2 کے مطابق وہ آئے گا اور الف پہ دے گا, لیکن جو 342 کا سٹیٹمنٹ ہے وہ بلا الف ہوگی. اب جو 342 کی سٹیٹمنٹ ہے وہ انتہائی امپورٹنٹ ہے. کیس کنکلوڈ کرنے سے پہلے جو 342 کی سٹیٹمنٹ ہے وہ سوال پوچھے جاتے ہیں کہ آپ کو کیوں شامل کیا گیا ہے, یہ جو پی ڈبلیوز ہیں آپ کے خلاف کیوں شہادت دے رہے ہیں. اب ان کا جواب جو میں نے پہلے بتایا ہے وہ آپ نے کراس ایگزامن میں سجیشنز دینی ہے, وہ مانے یا نہ مانے آپ نے وہ تیار کرنا ہے. اور ایک جو سپیریئر کورٹ نے پرنسپل سیٹل کیا ہے اور بڑا امپورٹنٹ ہے, اور اس پہ جو ہے کافی لا پوائنٹ ہیں کہ 342 میں اگر کوئی شہادت, ساری شہادت پٹ کرے گی کورٹ, اگر کوئی شہادت پٹ نہیں کی گی ملزم پہ, آل دو وہ موجود ہے فائل کا ایسا ہے تو اس کے خلاف استعمال نہیں ہوگی. میں مثال دیتا ہوں, کوئی رپورٹ آ گئی ہے ایف ایس ایل کی, پازیٹیو رپورٹ ہے سب کچھ, لیکن آپ نے پٹ نہیں کی, آپ اس کو وہ کنسیڈر نہیں کی جائے گی. اب 342 میں اگر ایڈمیشن آ گیا, وہ تو ایویڈنس کی سٹیج پہ پٹ ہو جائے گی نا, وہ ایگزبٹ ہوگی سب کچھ, لیکن وہ سارے جو ایویڈنس ہے 342 کی جو کوشچننگ ہے اس میں عدالت پٹ کرے گی ملزم پر کہ یہ رپورٹ آپ کے خلاف, اس کے بارے میں کیا خیال ہے, یہ شہادت ہے اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے, ساری چیز جو رہ گئی وہ نہیں. اب ایک اور بڑا امپورٹنٹ بات ہے کہ 342 میں اگر ملزم نے ایڈمٹ کر لیا وقوع تو پھر کیا پوزیشن ہوگی. اس کا ایڈمیشن ٹوٹلی لینا پڑے گا, اگر اس کو کنسیڈر کرنا ہے تو ٹوٹلی اس پہ بیس کرنا پڑے گا. میں مثال دیتا ہوں, اس نے کہا کہ یہ اٹ از کریکٹ کہ میں نے یہ مرڈر کیا ہے, لیکن اس نے آگے بھی بات کی ہے کہ میں نے اس لیے مرڈر کیا ہے کہ یہ میرے گھر گھس کے میری عزت کو متاثر اس نے کیا ہے, میرے گھر پہ میں نے مارا ہے, اور یہ پوزیشن تھی, آبجیکشنیبل پوزیشن تھی, اس پہ میں مارا ہے. تو عدالت جو ہے وہ سیلف ڈیفense میں اس چیز کو پورا لے گی اگر کنسیڈر کرنا ہے. یہ جو پرنسپل ہے ٹوٹلٹی پرنسپل اس کو کہتے ہیں. یہ دو چیزیں بڑی 342 کے حوالے سے بڑی امپورٹنٹ ہے. اس کے علاوہ یہ بلا الف ہوتا ہے, اس میں الف نہیں ہوتا, جیسے 340 سب کلاس 2 میں الف ہوتا ہے.